بزرگان محترم عزیزان گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یعنی آپ کے بعد اب دنیا میں کسی طرح کے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی رسول اور کوئی نیا دین اور کتاب شریعت نازل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ کی حدیثوں کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور دیگر امت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح، نجات اور کامیابی کے لیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اور کوئی اور مذہب اپناتا ہے، ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ تو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اعلان کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، لیکن امت میں جب بھی بگاڑ آئے تو اس امت کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے کام اور نبیوں کی ذمہ داری، جو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانا، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ہی رکھی۔ اب وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے زمانوں میں نبیوں سے لیا کرتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کے بگاڑ کو ختم کرنے، ان میں معصیت عام ہو جائے، گمراہی پھیل جائے، لوگ اللہ کو بھلا بیٹھیں، تو اب ایسے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانا، ان کو شرک سے، کفر سے، معصیت سے، برائیوں سے نکال کر اسلام اور ہدایت اور نیکیوں کی طرف لانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس امت کے کاندھوں پر رکھی ہے، کہ اب یہی امت ان میں سے جو علم رکھنے والے ہیں، وہ جو عمل کرنے والے ہیں، اور وہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، وہ ان بھٹکے ہوئے بندوں کی فکر کریں، اور ان کو امت کا سب سے بہترین، خیر اور عمدہ طبقہ قرار دیا گیا ہے، جو امت کے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور اس بھٹکے ہوئی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے جو دعوتی اعمال کو انجام دیں گے، ان کو خیر امت قرار دیا گیا۔ سب سے بہتر طبقہ وہ ہے جو امت کی فکر کر رہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز سکھایا ہے آپ نے، وہیں آپ علیہ السلام نے نماز کے قیام اور نماز کو قائم کرنے کے لیے اس کی محنت بھی آپ علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جتنے احکام ہیں وہ احکام سنانے کے ساتھ ساتھ ان احکام کو زندہ کرنے کی محنت بھی نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تاریخ کے لکھنے والے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرض الوفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا جو اصرار فرمایا تھا، 3 باتوں کا حضور علیہ السلام نے اصرار سے حکم دیا تھا، بار بار یاد دہانی کروائی تھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، لوگوں کو توجہ دلا رہے تھے کہ نماز کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجھے بیمار دیکھ کر
یا مجھے دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر تم پریشانی میں اس عمل کو ترک نہ کر دو۔ آدمی کو جب غم بہت زیادہ ہو جائے، کوئی ایسا تکلیف دہ مرحلہ ہو جائے تو آدمی کو عبادت سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں لوگوں کو، وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے دوست احباب سے زیادہ، اپنے گھر کاروبار سے زیادہ، سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو چاہتے ہیں، عشق کا منتہا درجہ صحابہ حضور کے ساتھ رکھتے ہیں، تو کہیں میری رخصتی اور میری بیماری اور میری وفات کی خبر ان کے اوپر ایسا صدمہ طاری نہ کر دے کہ یہ نماز سے غافل ہو کر ان سے نماز ترک نہ ہو جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اس جانب توجہ فرما رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور تیسری بات نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسامہ کا جو لشکر میں نے تیار کیا تھا موتا کی طرف جانے کے لیے، اس کی روانگی کا حال کیا ہے؟ کیا وہ روانہ ہو گئے یا نہیں ہوئے، اور کہاں تک پہنچے ہیں؟ اور ان کی خیر خبر نبی علیہ السلام دے رہے تھے۔ اس بات کو لکھ کر سیرت نگار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حقوق اللہ اور حقوق العباد، الصلاۃ کے ذریعے سے حقوق اللہ اور وما ملکت ایمانکم سے حقوق العباد، اور ان دونوں کو زندہ کرنے والی محنت، وہ دعوت کی محنت جس کے اوپر حضور علیہ السلام توجہ دلا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کی وجہ سے تم گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے نہیں رہ جانا، بھول مت جانا اس محنت کو کرتے رہنا، کہ یہی محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے حقوق اللہ بھی دنیا میں جاری رہیں گے، حقوق العباد بھی لوگ ادا کریں گے اگر یہ محنت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جتنے اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان احکامات کو زندہ کرنے والی محنت، دعوت والی محنت، اس کو نبی علیہ السلام انجام دینے کی طرف توجہ اور اس کی ترغیب اور اس پر اصرار فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت نکلنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف احکام نہیں، نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں نہیں، نبی علیہ السلام نے صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں پیش فرمایا امت تک، بلکہ یہ بندے نمازی کیسے بن جائیں گے، مسجدیں آباد کیسے ہو جائیں گی، لوگ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنے والے کیسے بنیں گے، اس والی محنت کو بھی نبی علیہ السلام نے امت کے حوالے کیا تھا۔ عمل سے بھی حضور علیہ السلام نے دکھایا تھا، ایک ایک بندے کے ایمان کی فکر نبی علیہ السلام کو کیسے تھی۔ آپ مکہ میں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک ایک فرد کے پاس کئی مرتبہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ اور اس بات کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اقرأ بسم ربک الذی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، پہلے دن ہی آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو اور اپنے چھوٹے رشتہ داروں کو، سبھی کو، بچوں میں بھی آپ نے محنت کی، آپ نے بڑوں میں بھی محنت کی، پہلے ہی دن آپ علیہ السلام نے یہ پیغامات خواتین تک بھی پہنچا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیے پہلے ہی دن، قرآن کی یہ آیتیں آئیں اسی دن نبی علیہ السلام نے محنت کر کے تینوں طبقوں کے اندر محنت کو زندہ کیا۔ ہم لوگوں کی زندگی پوری گزر گئی، 40 سال ہو گئے ہمارے،
50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، ابھی تک اس بات کو سمجھنے میں ہم کو دشواری اور دقت ہے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے نماز کی دعوت دینا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کیا والدین کی خدمت کرتے ہوئے والدین کی خدمت اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کو فرمانبردار بنانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اس کو ابھی امت سمجھنے سے پیچھے رہ گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کوئی دن ایسا نہیں، آپ نے نبوت کی ذمہ داری ملی تو فرمایا لا راحت بعد اليوم، اب تو راحت کے دن ہی ختم ہو گئے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ اپنی بچی سے فرمایا کہ اب تو بستر لپیٹ کے رکھ دو، اب بستر بچھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، اتنی محنت کرنا ہے، ایک ایک فرد تک، شخص تک، گھر تک جانا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس وجہ سے اب آرام کا، فرصت کا، کھانے کا، کمانے کا کوئی مشغلہ ہی نہیں رہے گا۔ اب ایک ہی مشغلہ ہے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھے راستے پر کیسے لائیں، اس کے لیے نبی علیہ السلام کے دن رات، صبح شام، تنہائیاں، اجتماعیت، اپنے پرائے، حج کا موسم ہے اور بازار ہیں، عکاظ وغیرہ، ہر جگہ نبی علیہ السلام کی یہ محنت نظر آئے گی۔ آپ علیہ السلام 10 سال تک مکہ میں اس طرح محنت کرتے رہے۔ 10ویں سال جب چچا کا انتقال ہو گیا تو خیال ہوا کہ قریب میں، مکہ سے قریب میں طائف ایک بستی ہے، وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو پورے جزیرۃ العرب کے اندر دین کی محنت کرنا آسان ہوگا۔ یہ ارادے سے نبی علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر، مکہ المکرمہ چھوڑ کر آپ علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ اس وقت سواری کا بھی انتظام نہیں تھا، روایتوں میں آتا ہے یہ 120 کلومیٹر کا سفر نبی علیہ السلام نے پیدل پاؤں آپ علیہ السلام نے سفر کیا۔ ایک غلام حضرت زید بن حارثہ، ان کو آپ علیہ السلام ساتھ لیے اور طائف تشریف لے گئے، اور وہاں لے جا کر جانے کے بعد وہاں کے جو سردار تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب نام کے 3 سردار طائف میں اس وقت میں تھے۔ نبی علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ اگر ان تینوں کو کلمہ سمجھ میں آ گیا، اسلام سمجھ میں آ گیا، اللہ کے احکام سمجھ میں آ گئے، یہ اللہ کے ماننے والے بن گئے، تو جتنے لوگ ہیں طائف میں وہ سب ان تینوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو سارا کا سارا طائف اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ یہ فکر سے نبی علیہ السلام وہاں گئے اور آپ ان کو دعوت دیتے رہے، حالانکہ انہوں نے گستاخیاں کی۔ ایک نے کہا، پہلے جس کو سمجھایا، پوری بات سننے کے بعد اس نے یہ کہا، اچھا آپ کو ہی، یعنی یہ طائف والے خوشحال تھے، مالدار تھے، باغات تھے، مکہ کے مقابلے میں ان کے پاس مالداریاں، دولتیں زیادہ تھیں، تو وہ کہنے لگا کہ نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا، آپ جیسوں کو نبی بنا دیا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ تو دین کی، کعبۃ اللہ کی توہین ہے۔ اتنے سخت جملے نبی علیہ السلام سے کہے جا رہے۔ تیسرے کو گئے، سمجھانے کی کوشش کی، پوری دعوت اس کے سامنے رکھی، تو وہ کہنے لگا اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا میرے لیے ہلاکت ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ نعوذ باللہ، ایسے سخت جملے نبی علیہ السلام پر کہے گئے، آپ سنتے رہے، لیکن پھر آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے، آپ نے کہا چلو سردار نہیں سن رہے ہیں تو میں ان کے چھوٹوں کو سمجھاؤں گا، ان کے بچوں کو سمجھاؤں گا، ان کے نوجوانوں کو سمجھاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام گلیوں میں، بازاروں میں گھومنے لگے اور ان کو اسلام سمجھانے لگے۔ تو جب سرداروں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے یہ پیغام عام کیا کہ کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے بھی نہیں، قبول بھی نہیں کرے، بلکہ ان کو یہاں طائف میں رہنے نہ دیا جائے۔ اوباش، نوجوان،
سر پھرے ان کو لگا دیا گیا اور وہ لوگ پتھر برسانے لگے حضور علیہ السلام پر۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں حضور کو بچانے کے لیے کبھی آگے آ جاتا، پتھر آگے سے آ رہا میں آگے آ جاتا، کبھی پتھر پیچھے سے آ رہا میں پیچھے ہو جاتا۔ اتنے پتھر برسے حضرت زید کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے، حضور علیہ السلام کے بھی بدن سے خون بہنے لگا۔ آخر میں حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ پتھر اتنے لگے ہیں کہ آپ چل بھی نہیں پا رہے ہیں، تو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے حضور علیہ السلام کو وہاں سے لے کر طائف سے باہر کی طرف ایک دشمنوں کا باغ تھا انگور کا، عتبہ اور شیبہ کا، مکہ کے جو دو سردار تھے ان کے باغ میں لے کر دوڑ کر آئے۔ حضور علیہ السلام اس طرح سے محنت کیے ہیں۔ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بلا کسی محنت کے، کسی نے ہم پر محنت نہیں کیا، ایسے ہی مکہ سے اسلام یہاں پر آ گیا اور خوشی خوشی ہم دین میں داخل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اب تو خوشی سے لوگ مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر مسجد کے اندر نہیں آتے تو کہاں بت خانے سے اٹھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، کہاں لوگ معصیت سے اسلام کی طرف اور اچھائی کی طرف، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف کہاں آئیں گے۔ بہت سو نے اپنی جانیں لگائی ہیں، کئی ہیں وہ جب گھر ویران ہوئے، چراغ بجھ گئے، بچے یتیم ہو گئے، مائیں اپنے لختے جگروں کو انہوں نے کھو دیا، بیویاں بیوہ ہو گئیں، گھر ویران، شہر لوگوں سے خالی ہو گئے۔ ایسے عظیم الشان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی قربانیوں کو اور ان کی محنتوں کو سننا چھوڑ دیا، تو لہٰذا اب ہم محنت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اب ہم کو بھی اشکال ہو رہا ہے کہ کیا جماعتوں میں جانا، سے روزے لگانا، چلے 4 ماہ کے لیے نکلنا، کیا یہ ضروری ہے؟ اگر حضور علیہ السلام مکہ میں ہی تشریف رکھتے، طائف تشریف نہ لے جاتے تو وہاں دین نہیں پھیلتا تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے لوٹے، حضور علیہ السلام ابھی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ گفتگو جو سرداروں سے ہوئی وہ بھی سنی ہے، اور وہ احوال اور وہ تکلیفیں جو طائف کے نوجوانوں نے آپ کو دی ہیں اللہ نے دیکھی ہیں۔ اب آپ کے انتقام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ طائف پہاڑوں کے درمیان کی بستی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ جتنی بستی ہے پس کے یہ لوگ ختم ہو جائیں اور آپ کو ستانے والوں کا انجام برا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے یہ بد دعا نہیں کرتا، میں تو ان کے حق میں بھی دعا کر رہا ہوں، اور مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اسلام نہیں لائیں گے تو ان کے پشتوں میں جو اولاد ہے ان سے مجھے توقع اور امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد اسلام قبول کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعائیں کی۔ وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوئی۔ ایک غلام وہاں اس باغ میں کام کیا کرتا تھا، عداس جس کا نام تھا، وہ انگور لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس نے پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے انگور اٹھا کر بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تو وہ عداس سن کر کہنے لگا، یہ کیا لفظ آپ بول رہے ہیں؟ ایسا لفظ تو میں نے مکہ مدینہ میں حجاز میں کہیں سنا ہی نہیں ہے، اور آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس عداس سے پوچھا کہ تم حجاز کے یہاں کے نہیں ہو تو کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر سے رہنے والے ہو؟ تو اس عداس نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے نبوت کے
بھائی ہیں، جیسے وہ نبی تھے اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا۔ تو اس عداس نے کہا کہ میں تو آپ کے انتظار میں ہی تھا، میں عیسائی ہوں، تورات میں نے پڑھ رکھی ہے اور اس میں آپ کی بعثت اور آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ آخر زمانے میں آئیں گے اور آپ کی یہ علامتیں بیان کی ہیں۔ تو فوراً وہ اسی وقت اسی مجلس کے اندر حضور علیہ السلام کے ہاتھ اور آپ کے پیشانی کو چوم کر اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے اس طرح سے محنت کی ہے، ایک فرد کے پاس، پکے دشمن کے پاس، وہ جو کچرا ڈالنے والے ہیں، وہ جو کانٹے بچھانے والے ہیں، وہ چھڑیاں آپ کے سر پر رکھنے والے ہیں نماز کی حالت میں، ان سے بھی نبی علیہ السلام اس بات کی فکر میں رہے کہ وہ کسی طرح سے اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے صحابہ کو سمجھایا کہ کسی کی محنت سے ایک شخص بھی اگر جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کے لیے وہ شخص کافی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہدایت پر اور صحیح راستے پر لایا جائے۔ یہ ترغیبیں دی نبی علیہ السلام نے، اور پھر جب آخری خطبہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر دے رہے تھے، آپ نے اس وقت میں فرمایا کہ دیکھو جتنے اللہ کے احکامات تھے میں نے سب پہنچا دیے، اب تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں تک نہیں آ سکا، جو دنیا کے گوشوں میں مشرق مغرب شمال جنوب میں رہتے ہیں، آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ اب تم حج کے بعد مکے لوٹ کر مت جاؤ، مدینے لوٹ کر نہیں جاؤ، تم جس کی سواری جس رخ پر ہے وہ اس رخ پر دین کی محنت کے لیے اپنے گھر بار اور علاقوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی۔ 1,00,000 صحابہ سے زائد حج میں اس وقت میں موجود تھے، لیکن سارے تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ 10,000 سے زائد صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ میں نہیں ہیں۔ تو یہ 90,000 سے زائد صحابہ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ دنیا میں پھیل گئے، جس کا سواری جس رخ پر تھی وہ اس رخ پر نکل گئے، اور کسی محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ پورے جان، پورے مال، پورے وقت، پوری صلاحیتوں کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل گئے، اور مرتے دم تک بلکہ اپنی قبریں جا کر انہوں نے اپنے علاقوں میں بنا دی۔ اللہ نے ان کی محنتوں کی وجہ سے دنیا کے گوشے گوشے کے اندر چند ہی سالوں کے اندر اسلام کا بول بالا فرمایا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، مسلمان ہوئے، کفر سے، شرک سے، یہودیت سے، مجوسیت سے، سب دینوں سے توبہ کر کر اسلام کی طرف آئے۔ میرے بھائیوں، یہ جو محنتیں ہوئی ہیں، یہ دعوت کی محنتیں حضور علیہ السلام، صحابہ، اولیاء اللہ، ان سارے بزرگان دین کی محنتیں ہیں کہ جن محنتوں کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام اور مسلمان پھیلے۔ اگر وہ اپنے ہی کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی مصروفیتوں میں رہ جاتے تو شاید دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر اس زمانے میں ہم اپنے ایمان کی، ہمارے اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ نکلنے کی کوششیں اور تھوڑی بہت چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں دیں گے، تو پھر آپ جو نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، بہت سارے اسلامی احکام کے انکار اور اشکال کرنے والے خود مسلمان بن رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے لیے ہم مجاہدے، دین کے لیے اپنا جان مال وقت نہیں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دین پر چلتے ہوئے دین کی دعوت دینے والا بنے۔
وہ خود نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو نمازی بنانے کی فکر کرے، وہ خود قرآن یاد کرتے ہوئے دوسروں کو قرآن یاد کرنے کی ترغیب دے، وہ ٹھیک ٹھیک معاملات کرتے ہوئے اور اپنے بھائیوں کو صحیح معاملات کرنے کی، صحیح معاشرت گزارنے کی، صحیح اخلاق سے زندگی گزارنے کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی قریب میں جنوری 6، 7، 8 کو برگی میں 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کا ایک جوڑ ہے، اس میں وہی لوگ جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں یا وہاں سے جو 4 ماہ لگانے والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس اجتماع کی کو کامیاب بنانے کی فکریں کریں۔ کامیاب کیسے بنتا ہے؟ اجتماع کامیاب اس طرح بنے گا کہ آپ اور میں فکر کریں کہ اس اجتماع سے ہم 4 ماہ کے لیے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ خالی وہاں جانا ہے، شرکت کرنا ہے، وہاں کے انتظامات کو دیکھنا ہے، وہاں کھانے پینے کے چیزوں کو، وہاں کے بازار کو دیکھنا، یا بہت سارے لوگ کچھ ایسا سمجھتے ہیں تو وہاں اپنا کچھ تعاون پہنچا دینا ہے، روپیہ پیسے کی مدد کرنا ہے۔ یہ اصل اجتماع کی کامیابی نہیں ہے۔ اصل اجتماع کی کامیابی یہ ہے کہ وہاں سے ہم 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں۔ ابھی وقت ہے، نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے اپنے دین کی محنتوں کے لیے، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے جان مال کو اللہ قبول فرمائے، لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔